إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. جناب صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما معزز اور باوقار علماء اکرام، دور و دراز سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، وقت کی کمی ہے اور میرے بعد بھی آپ کو ایک تقریر اور سننی ہے جو بہت ہی بہترین خطاب ہوگا انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس تقریر کو بھی سنتے جائیں گے۔ میں سیدھے اپنے ٹاپک پر آتا ہوں، اور آج آپ لوگوں کے سامنے جو بات کرنی ہے وہ ایک بہت ہی مشہور حدیث، جس کو محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر تقریباً سارے محدثین نے ہی لکھا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ہم لوگ بھی جب کوئی مکان بناتے ہیں یا کسی چیز کی تعمیر کرتے ہیں تو اس کی جو بنیاد ہوتی ہے، اس کا جو فاؤنڈیشن ہوتا ہے، اس کی جو نیو ہوتی ہے، اس پر بڑا دھیان دیتے ہیں، اور اچھے انجینئر، سمجھدار لوگ یہ بتاتے ہیں کہ کسی بھی عمارت کی بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اس کے بعد جب عمارت قائم ہوگی تو وہ عمارت کے اندر بھی مضبوطی آ جاتی ہے۔
اسی طریقے سے اسلام کے اندر بھی کچھ بنیادیں ہیں، اگر ہماری وہ بنیادیں مضبوط نہیں ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، ہمارا اسلام مضبوط نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے اپنی ان بنیادوں کو مضبوط کر لیا تو پھر اس کے بعد آپ جتنے بھی عمل کرتے جائیں گے انشاءاللہ وہ سب مضبوط ہوتے چلے جائیں گے اور اس میں کسی بھی طریقے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ جیسے بنیاد مضبوط ہو تو عمارت گرنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم کوئی عمارت تعمیر کرتے ہیں تو بنیاد پر دھیان دیتے ہیں، پلرز پر دھیان دیتے ہیں۔ اسلام کی کون سی بنیادیں ہیں جو ہمیں مضبوط رکھنا ہے اپنی؟ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا 5 چیزیں ہیں جو آپ کی سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ 5 چیزیں کون سی؟ ان کو ارکان اسلام بھی کہا جاتا ہے، ارکان اسلام، رکن اسلام کے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ بس یہی 5 چیزیں میں آپ کو مختصر طور پہ بتا کے انشاءاللہ اپنی بات ختم کر دوں۔ سب سے پہلی چیز جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی، دیکھیے حدیث میں بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ جو 5 چیزیں بنیاد ہیں، ان 5 چیزوں میں سب سے پہلی چیز انسان کی جو سب سے زیادہ مضبوط ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے والا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا ہو، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا ہو، یقین رکھنے والا ہو، ایمان رکھنے والا ہو۔ یعنی سب سے پہلے تمام کام کرنے سے پہلے آپ کو کلمہ پڑھنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور آپ کو بتاؤں، اگر آپ نے کلمہ نہیں پڑھا اور آپ کتنے بھی ثواب کے کام کرتے رہیں، پنیہ کے کام کرتے رہیں، اللہ کی یہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ عدی بن حاتم طائی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، سنا ہے نا حاتم طائی کا نام؟ حاتم طائی کے بیٹے جن کا نام عدی بن حاتم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کے پاس میں آئے، حاتم طائی کے بیٹے جو بڑا مشہور ہے حاتم طائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے، کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرے ابا یعنی حاتم طائی بہت سخاوت کرتے تھے، بہت بانٹا کرتے تھے، تو کیا یہ سخاوت، یہ فیاضی اور یہ جود و سخا اور یہ بانٹنا، صدقہ و خیرات کرنا، کیا اللہ رب العالمین کے یہاں ان کو اس کا بدلہ ملے گا؟ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نہیں۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہا تھا۔ تو سب سے پہلی چیز، اس کے بغیر تو کوئی عمل قبول نہیں۔ عبداللہ ابن جدعان کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی کیا وہ جنت میں جائے گا؟ آپ نے کہا کون؟ کہا کہ عبداللہ ابن جدعان۔ کہا وہ ہر سال حج کے موقع پر 1000 اونٹوں کو قربان کر کے حاجیوں کو کھلاتا تھا، 1000 جوڑے غریبوں میں ہر سال بانٹتا تھا، مسکینوں کو دیتا تھا۔ کیا وہ جنت میں جائے گا؟ اس کا یہ عمل جنت میں لے جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ اس نے ایک بار بھی نہیں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔
اگر تم اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب لے کر آؤ گے، کوئی بھی دھرم لے کر آؤ گے، کوئی بھی دین لے کر آؤ گے، ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال اور سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والے ہوں۔ اب اگر اس کلمے کو ہم دیکھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ دو الگ الگ جملے ہیں۔ لا الہ الا اللہ ایک الگ جملہ ہے، محمد الرسول اللہ ایک الگ جملہ ہے۔ اور لا الہ الا اللہ میں پہلے انکار ہے، پھر اقرار ہے۔ کیا کہا؟ پہلے تمام معبودان باطلہ کا انکار کر دو، جسم کے اندر، ذہن کے اندر، دل کے اندر کسی بھی معبود کو اپنے بتائے ہوئے ہو، اللہ کے علاوہ تم کسی بھی کے سامنے بھی سجدہ ریز ہوتے ہو، یہ دنیا کے اندر جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ کے سب کا انکار کر دو۔ پہلے کہو لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ رب العالمین کے۔ یعنی پہلے آپ جس کو مانتے تھے اس کا انکار کرو، الا اللہ کہہ کے پھر اللہ رب العالمین کا اقرار کر لو۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، اللہ رب العالمین کی اگر توحید کو سمجھنا ہے تو یہاں طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ میں ایک ایک مثال تینوں دیتا ہوں تو لا الہ الا اللہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ توحید ربوبیت جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت کہتے ہیں کہ پوری کائنات کو اللہ نے بنایا، اس بات پر آپ کا ایمان ہو، اور کوئی شریک نہیں ہے اس کا، اس کے بنانے میں۔ بنایا بھی اسی نے، چلا بھی وہی رہا ہے، یہ بارشیں وہی برسا رہا ہے، سورج کو وہی نکال رہا ہے، چاند کو اسی نے بنایا، چاند کو روشنی اسی نے دی ہے، پوری کائنات کو اسی نے بنایا، ہم انسانوں کو اس نے بنایا، مچھلیوں کو سمندروں میں وہی کھلا رہا ہے، پہاڑوں کے اندر، پتھروں کے اندر رہنے والے کیڑوں کو رزق پہنچانے والا وہی ہے، اولاد دینے والا وہی ہے۔ یہ تمام کی تمام پورے کارخانے کو، پوری دنیا کو، پوری کائنات کو چلانے والا اللہ رب العالمین ہے، اس کو ربوبیت کہا جاتا ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کھیتی کسانی کرتے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیے کتنی اچھی مثال دے کے اپنی ربوبیت کو بیان فرمایا۔ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، اے لوگوں کیا تم اپنی کھیتیوں کو نہیں دیکھتے؟ ان کھیتیوں کے اندر تم محنتیں تو بہت کرتے ہو، تم اپنے کھیتوں کے اندر کاوشیں تو بہت کرتے ہو، محنتیں تو بہت کرتے ہو، لیکن کیا تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ تم اپنی محنت کی وجہ سے ان کھیتوں کے اندر اناج پیدا کر سکو، غلے پیدا کر سکو، فصلیں پیدا کر سکو؟ کیا تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو؟ افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، تم اس کے اندر غلہ نہیں لاتے، تم اس کے اندر اناج نہیں لاتے، تم اس کے اندر فصلیں نہیں اگاتے، ان کھیتوں کے اندر فصل لانے والا، ان کھیتوں کے اندر غلہ اگانے والا، ان کھیتوں کے اندر اناج کو پیدا کرنے والا میں ہوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ پوری کائنات کو اللہ چلا ہے، اور اس بات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھا دیا۔ بادشاہ کہنے لگا، اے ابراہیم، پورا ملک عراق تو میرے سامنے سجدہ کرتا ہے، لیکن تو کس کے سامنے سجدہ کرتا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار تو وہ ہے
میرا رب تو وہ ہے جو مجھے جو مارتا بھی اور زندہ بھی کرتا ہے، جس کے اندر مارنے کی طاقت ہے، جس کے اندر زندہ رکھنے کی طاقت ہے، میرا پروردگار وہ ہے، میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا، دو لوگوں کو بلایا، ایک کو جال سے مار دیا اور ایک کو چھوڑ دیا اور کہا اے ابراہیم، تو نے کہا تھا تیرا پروردگار مارنے کی طاقت رکھتا ہے، زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، دیکھ میں نے بھی تیرے سامنے ایک کو مار دیا اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا، اب بتا تو مجھے معبود مانتا ہے کہ نہیں، مجھے رب مانتا ہے کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب، میرا پروردگار تو وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، میرا پروردگار تو وہ ہے جو روزانہ پورب سے سورج کو نکالتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو معبود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو آج تو سورج کو پچھم سے نکال کر دکھا دے۔ فرق ہو گیا، یہ کام کسی کے بس کی بات ہے، یہ اسی کے بس کی بات ہے جس نے سورج کو بنایا، اور کروڑوں سال گزر گئے سورج کو بنائے ہوئے، اللہ رب العالمین نے اس کا جو راستہ طے کر دیا۔ کیا مجال ہے کہ سورج ایک انچ بھی اس راستے سے اپنے ہٹ جائے؟ اللہ نے اس کو راستہ بتا دیا کہ تجھے فروری کے مہینے میں یہاں سے نکلنا ہے اور اس راستے سے پچھم کی طرف جانا ہے، مارچ میں اس راستے سے جانا ہے، اور جو راستے اللہ نے اس کو دکھا دیے سورج اسی راستے پہ جانا ہے۔ تو اس کو رب کہا جاتا ہے، پوری کائنات کو اکیلا چلانے والا، اکیلا بنانے والا، اکیلا چلانے والا، ہواؤں کو چلانے والا، پانی کو برسانے والا، آپ اندازہ کر لیجیے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ میں بتا کے رہا تھا کہ رب، اللہ رب العالمین کا ایک نام رب ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ اور ایک بڑی آسان سی مثال دوں آپ کو۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور ابھی مشکل سے وہ 1 گھنٹے کا ہے یا 2 گھنٹے کا ہوا ہے، 3 گھنٹے کا ہوا ہے، یا اس کو 1 دن ہوا ہے یا آدھا دن ہوا ہے اس کو پیدا ہوئے، بچہ بالکل چھوٹا ہے، کچھ نہیں جانتا، کسی کو نہیں جانتا، جس ماں نے اس کو پیدا کیا اس ماں کو بھی نہیں جانتا، کسی کو نہیں جانتا بچہ۔ ابھی حال ہی کا بچہ ہے، اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا، ماں نے اس کو دودھ پلانا شروع کیا، اس بچے کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اس بچے کے منہ میں ماں نے اپنی پستان کو رکھا، بچے نے اپنے ماں کے سینے کو، ماں کی پستان کو اپنے منہ کے اندر رکھ لیا۔ یہ کام تو ماں کا تھا، ماں نے کر دیا۔ اب میرے بھائیو ذرا غور کر کے مجھے یہ بتا دو، وہ ذرا سا بچہ جس کو کوئی جانکاری نہیں ہے، اس بچے کو یہ کس نے بتا دیا کہ یہ جو تیرے منہ میں ماں کی پستان آئی ہے اس کو چوسنا شروع کر دے تو تیرا پیٹ بھر جائے گا، اس کو چوسنا شروع کر دے تو تجھے دودھ ملنے لگے گا، تیرا پیٹ بھر جائے گا۔ بتاؤ اس چھوٹے سے بچے کو، ننھے سے بچے کو جو آج ہی پیدا ہوا ہے، اس بچے کو کس نے بتایا کہ جو تیرے منہ میں آیا ہے اس کو پینا ہے، اس کو چوسنا ہے؟ یہ کس نے بتایا؟ یہ اسی اللہ رب العالمین نے اس چھوٹے سے بچے کے دماغ میں ڈالا۔ آپ بتا سکتے ہیں اس کو؟ وہ تو ذرا سا بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، وہ کوئی بتا سکتا ہے اس کو کہ تجھے کیا کرنا ہے؟ اپنی سینے سے بچے کو جو ابھی پیدا ہوا اس کو یہ کس نے بتا دیا کہ یہ جو پستان تیرے منہ کے اندر آئی اس کو چوس تیرا پیٹ بھر جائے گا؟ اس کو اس اللہ نے بتایا ہے، وہی تو رب ہے جی، اسی کو رب کہا جاتا ہے۔ تو پہلی شرط لا الہ الا اللہ کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کیا جائے۔ تمام کائنات کو اسی نے بنایا اور وہی اکیلا چلا رہا ہے، بنانے والا بھی اکیلا، چلانے والا بھی۔ اچھا، جب آپ اس کو مان لیں گے تو اس کے بعد ایک پوائنٹ اور آگے بڑھیے، ایک اسٹیپ اور آگے بڑھیے۔ دوسرا نمبر آتا ہے توحید الوہیت کا۔ الوہیت جس کو کہتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کو معبود ماننا، اس کے سامنے سجدے کرنا، دعائیں مانگنا، عبادت کرنا،
اور عبادت کا یہ جو لفظ ہے یہ بڑا وسیع ہے. قربانیاں، نذر و نیاز، سجدے، رکوع، قیام، دعائیں، فریادیں، یہ تمام کی تمام چیزیں عبادت کے اندر آتی ہیں. تو عبادت صرف اللہ رب العالمین کی کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہی اکیلا رب ہے، اسی نے سب کو بنایا. یہ دوسرا اسٹیپ ہے توحید الوہیت. حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ہیں اور تبلیغ کر رہے ہیں. اپنے جیل کے ساتھیوں سے کہتے ہیں یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. او میرے جیل کے قیدیوں، او میرے جیل کے ساتھیوں، او میرے جیل کے اندر رہنے والے دوستوں، ذرا مجھے یہ بتاؤ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کیا یہ جو تم نے الگ الگ معبود بنا لیے ہیں یہ بہتر ہے یا ایک اللہ رب العالمین جو زبردست طاقت والا ہے وہ بہتر ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی 5 لوگوں کی یہاں نوکری کرے ایک ساتھ، تو 5 کو خوش رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا. 5 کو میں اگر ایک ساتھ اس کو کام بتا دیے اس کا کام کرتا ہے تو دوسرا ناراض ہو جائے گا، دوسرے والے کیا کام کرتا ہے تو تیسرا ناراض ہو جائے گا. لیکن ایک آدمی جب ایک ہی کی یہاں نوکری کرے گا تو وہ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چل سکتا ہے. جو لوگ الگ الگ معبود بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک کو خوش کریں گے تو دوسرا ناراض ہو جائے گا. اور یہاں اللہ رب العالمین کا معاملہ ایسا نہیں ہے. تو فرمایا ارباب متفرقون، یہ الگ الگ بہتر ہے یا ایک اللہ رب العالمین؟ آج ہم لوگ اپنی نمازوں کے اندر یہی تو کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ میری جتنی بھی عبادتیں ہیں سب تیرے لیے. اے اللہ میری قولی عبادتیں، زبان کے ذریعے سے جتنی بھی عبادتیں ہم تیری کریں وہ سب کے سب اللہ صرف تیرے لیے ہے. اے اللہ اپنے جسم کے ذریعے سے جتنی بھی عبادتیں کریں وہ صرف تیرے لیے. اور اے اللہ اپنے مال کے ذریعے سے بھی جتنی عبادتیں کریں اللہ وہ ساری کی ساری تیرے لیے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے میرے نبی دنیا والوں کو بتا دیجئے کہ بے شک میرا جینا، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین ہوتی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو ساری عبادتیں اللہ رب العالمین کی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو توحید الوہیت کہتے ہیں. اور اس توحید کی خاطر کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں یہ ایک بہت لمبا موضوع بن جائے گا. اب آئیے تیسرا اسٹیپ دیکھتے ہیں، توحید ربوبیت، الوہیت، اس کے بعد توحید اسماء و صفات. یہ بڑی اچھی بات آنے والی ہے یہاں پر. توحید اسماء و صفات یعنی اللہ کے جو نام ہیں وہ اللہ رب العالمین ہی کے اندر مانے جائیں، اور اللہ رب العالمین کی جو طاقتیں ہیں ان کو کسی دوسرے میں نہ بانٹا جائے. مان لیجئے اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے سمیع، سننے والا. اب اللہ رب العالمین کی طاقت تو یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں پکاریں گے تب بھی وہ سنے گا، زور سے بولیں گے تب بھی وہ سنے گا. آپ اگر چائنیز ہیں، چینی بھاشا میں پکاریں گے تب بھی وہ سنے گا، عربی میں مانگیں گے تب بھی سنے گا، اردو میں مانگیں گے تب بھی، ہندی میں مانگیں گے تب بھی، سنسکرت میں مانگیں گے تب بھی، عربی میں مانگیں گے تب بھی، اگر آپ انگلش میں پکاریں گے تب بھی سنے گا. اللہ رب العالمین کی طاقت تو یہ ہے کہ اگر سمندر کے اندر مچھلیاں پکارتی ہیں تو بھی سنتا ہے. اور اللہ رب العالمین کی طاقت یہ ہے کہ اگر کالی رات میں کالے پہاڑ پر ایک کالی چیٹی بھی چل رہی ہو تو اللہ رب العالمین کی چلنے کی آہٹ کو بھی سنتا جاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کے سننے کی طاقت ہے. فرشتے پکار رہے ہیں اللہ وہ بھی سننا ہے، جنات پکار رہے ہیں اللہ وہ بھی سننا ہے، انسان پکار رہے ہیں اللہ وہ بھی سننا ہے، پرندے پکار رہے ہیں اللہ وہ بھی سننا ہے، جانور پکار رہے ہیں اللہ وہ بھی سننا ہے. اللہ سب کی سننا ہے، اور جس کو جو چاہیے دیتا بھی جا رہا ہے. کوئی شکایت کر رہا
رہا ہے تو سن رہا ہے, کوئی دعا مانگ رہا ہے تو سن رہا ہے, کوئی عبادت کر رہا ہے تو سن رہا ہے. یہ اللہ رب العالمین کو سننے کی طاقت ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ نہیں ہمارے پیر صاحب بھی سن لیتے ہیں, ہمارے بزرگ صاحب بھی سن لیتے ہیں, آپ اپنے من ہی من میں ان کو یاد کرو, ان کو وہاں بیٹھے پتہ لگ جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو طاقت اللہ رب العالمین کی تھی وہ آپ اپنے کسی بزرگ کے اندر ماننے لگے, آپ اپنے کسی ولی کے اندر ماننے لگے, آپ اپنے کسی معبود کے اندر ماننے لگے, آپ اپنے کسی پیر کے اندر ماننے لگے. اب یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو گئے. تو توحید اسماء و صفات یہ اللہ کی ایک توحید ہے کہ جو اللہ کی طاقت ہے وہ اللہ کے اندر مانی جائے, کسی دوسرے کے اندر نہیں. اور ایک مسئلہ اور حل کر دوں یہاں پر. بہت سارے لوگ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں, آپ ان سے پوچھو کہ آپ وسیلہ کیوں لگاتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کو چھت پہ جانا ہوگا تو آپ سیڑھی کا وسیلہ لگائیں گے کہ نہیں؟ اگر آپ کو جج تک پہنچنا ہوگا تو آپ وکیل کا وسیلہ کیوں لگاتے ہیں؟ اگر آپ کو بادشاہ تک پہنچنا ہے تو آپ وزیر کا وسیلہ کیوں لگاتے ہیں؟ ایسے ہی ہمیں جب اللہ تک پہنچنا ہوتا ہے تو ہم ولیوں کا وسیلہ لگاتے ہیں. اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ ہم چھت تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کا وسیلہ اس لیے لگاتے ہیں کہ چھت ہم سے دور ہے. اگر وہی چھت جو ہم سے دور ہے ہمارے قریب آ جائے تو ہمیں سیڑھی کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی وسیلے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب اللہ رب العالمین بھی کیا دور ہے ہم سے؟ جی نہیں. اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو اپنے بندوں کی اس کی چہرہ سے بھی زیادہ قریب ہے. اب جب وہ اتنا قریب ہے تو وسیلے کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے. چھت تک وسیلہ زینے کا اور سیڑھی کا اس لیے لگایا کیونکہ وہ دور ہے, اللہ رب العالمین تو شہر سے بھی زیادہ قریب ہے. اس لیے چھت والی مثال اللہ رب العالمین کے لیے اگر کوئی دیتا ہے تو بالکل غلط دیتا ہے. چھت دور ہے, اللہ قریب. اچھا اگر کسی نے یہ کہا کہ آپ جج تک پہنچنے کے لیے وکیل کا وسیلہ کیوں لگاتے ہیں, ڈائریکٹ جج سے بات کیوں نہیں کرتے, تو سوال یہ ہے کہ جج تک پہنچنے کے لیے وکیل کا وسیلہ اس لیے لگایا جاتا ہے کیونکہ وکیل ہمیں جانتا نہیں ہے, جج ہمیں جانتا نہیں ہے. وکیل جب جج کو جا کے بتائے گا تب جج کو پتہ لگے گا کہ آپ کون ہیں. اب مجھے یہ بتاؤ کیا اللہ رب العالمین کے بارے میں بھی یہی عقیدہ آپ رکھیں گے کہ جب ولی جا کے بتائیں گے تب اللہ کو معلوم ہوگا کہ یہ میرا بندہ کون ہے؟ وہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جج کو ہمارے بارے میں پتہ نہیں, اس لیے وکیل کا وسیلہ لگایا تاکہ وکیل جا کے جج کو بتا دے اور جج کو میرے بارے میں معلوم ہو جائے. تو کیا اللہ کے بارے میں آپ کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ آپ کو بھی نہیں جانتا ہے؟ جب ولی جا کے بتائے گا تب اللہ رب العالمین کو پتا ہوگا. ظاہر سی بات ہے ایسا کوئی عقیدہ نہیں رکھتا, تو اس لیے جج تک پہنچنے کے لیے تو وکیل کی ضرورت پڑی, لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی ولی کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اللہ کو ہمیں جانتا ہے نا, جج جانتا نہیں ہے, اس لیے وکیل کو ہم نے بیچ میں وسیلہ بنایا. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بادشاہ تک پہنچنے کے لیے آپ بیچ میں وزیر کا وسیلہ کیوں لگاتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ بھی ہمیں نہیں جانتا, اور بادشاہ کو جب وزیر بتائے گا تب بادشاہ کو معلوم ہوگا, لیکن اللہ رب العالمین کو تو پہلے سے ہی معلوم ہے, اس لیے ہمیں وہاں پر وسیلہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں, جج 10 بجے آتا ہے, 4 بجے چلا جاتا ہے, 10 بجے اس کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے اور 4 بجے اس کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے. پھر پورا دن آرام کرتا ہے, پوری رات آرام کرتا ہے, دوسرے دن آ کے مقدمے سنتا ہے. اگر تم یہ کہتے ہو کہ جس طریقے سے جج تک پہنچنے کے لیے وکیل کی ضرورت ہے
اسی طریقے سے اللہ تک پہنچنے کے لیے ولی کی وسیلے کی ضرورت ہے یا کسی کے بھی وسیلے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے جج کو اور اللہ کو ملا دیا تو مجھے یہ بتاؤ کہ جج تو 10 بجے آیا، 4 بجے چلا گیا اور رات بھر اس نے آرام کیا، کیا اللہ بھی ایسا ہی کام کرتا ہے کہ 4 بجے آتا ہے یا 10 بجے آتا ہے اور 4 بجے چلا جاتا ہے، پھر رات بھر کسی کی نہیں سنتا، آرام کرتا ہے، پھر دوسرے دن صبح آئے گا تب آپ کے مقدموں کو سنے گا؟ آپ یہ عقیدہ رکھیں گے اللہ کے بارے میں؟ آپ یہ عقیدہ رکھیں گے؟ جج تو صبح آیا، شام کو چھٹی کر کے چلا گیا، کیا اللہ بھی کبھی چھٹی پہ چلا جاتا ہے؟ اللہ بھی جاتا ہے چھٹی پہ؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی مثال جج کے ساتھ دینا، چھت کے ساتھ دینا، بادشاہ کے ساتھ دینا، یہ انتہائی غلط بات ہے. اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ میں بتا رہا تھا کہ توحید اسماء و صفات، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، ان تینوں کے اندر آپ کا ایمان بڑا مضبوط ہونا چاہیے. کائنات کو بنانے والا اللہ، چلانے والا اکیلا اللہ، اور عبادت کا مستحق صرف اکیلا اللہ، اور اللہ کی جو طاقتیں اور قدرتیں ہیں وہ اللہ ہی کی ہیں، اللہ ہی کے لیے مانی جائیں، کسی اور کو اس میں شریک نہ کیا جائے. یہ 3 چیزیں جب آپ کی مضبوط ہو جائیں گی تو سمجھ لیجیے کہ آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں. اب اس کے بعد دوسرا جملہ آتا ہے محمد الرسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا. لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے میں کتنی چیزیں آپ کو ماننا پڑیں گی یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب محمد الرسول اللہ، اس کے بعد کا جملہ آتا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے بہت سارے نبیوں کو، رسولوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا. اور جب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھیجا، آپ تمام نبیوں کے سردار بن کر آئے، تمام مخلوق کے سردار بن کر آئے، اور آپ سید الانبیاء بن کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے. ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا. مکہ والے آپ کو آمین کہہ کر پکارتے تھے. جب آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا، لوگ آپ کو ساجد کہہ کر پکارا کرتے تھے. قرآن کریم جس کے بارے میں کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، جن کے بارے میں کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب علیم. اگر تم میرے نبی کا انکار کر دو گے، ان کی کسی بات کا انکار کر دو گے، تو قریب ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں کسی عذاب کے اندر مبتلا کر دے، تمہیں کسی فتنے کے اندر مبتلا کر دے، تمہیں کسی دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دے. تو جیسے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا ہے، اور آپ کی کسی بات سے نہیں نکلنا ہے، پورے طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے. آج بہت سارے لوگ نبی کی بات کے سامنے، نبی کی بات آ جائے اور اماموں کی بات آ جائے تو نبی کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، اماموں کی بات کو مانتے ہیں کہ ہمارے بزرگ نے فرمایا ہے، ہمارے فلاں صاحب نے بتایا ہے، ہمارے امام نے بتایا ہے. آپ کو پتا ہے، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، تو ایسے کچھ اوراق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس میں. آپ کو بتایا اللہ کے نبی یہ توریت ہے، اور اس کے بعد نبی کے پاس میں بیٹھ گئے. حدیث کے اندر آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کے اوراق پڑھنے لگے. فجعل يقرأ ووجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتغیر. ادھر حضرت عمر توریت پڑھ رہے ہیں اور ادھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلتا جا رہا ہے، غصے کی وجہ سے سرخ ہوتا جا رہا ہے. ابو بکر نے جب نبی کو غصے میں دیکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ثقیلت کا سواکل، اے عمر تیرا برا ہو، ما کرا بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتا؟ حضرت عمر نے جب نبی کے چہرے کو
دیکھا غصے سے سرخ ہو رہا تھا، فوراً ہی ڈر گئے اور کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کو رب مان کے راضی ہو گیا، اسلام کو دین مان کے راضی ہو گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کے راضی ہو گیا۔ عمر نے توریت رکھ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ تو توریت ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی، اگر موسیٰ بھی آ جائیں لو بدا لکم موسیٰ، اگر تمہارے پاس میں موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں اور تم سارے لوگ مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے لگو لَظَلَمْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو تم سارے کے سارے گمراہ ہو جاؤ گے۔ موسیٰ کی بھی بات مان لو، اگر مجھے چھوڑ کر تو کیا ہوگے؟ سب گمراہ ہو جاؤ گے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی دوسرے نبی کی بات بھی نہیں چل سکتی۔ جب نبی کی بات نہیں چل سکتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو اماموں کی بات کیسے چل سکتی ہے، ولیوں کی بات کیسے چل سکتی ہے، پیروں کی بات کیسے چل سکتی ہے، بزرگوں کی بات کیسے چل سکتی ہے، بڑوں کی بات کیسے چل سکتی ہے؟ کس طریقے سے آپ ان کی بات کو چلائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی نہیں چلے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے لو کان حیا وادرک نبوتی، اور میری نبوت کا زمانہ پا لیتے تو موسیٰ کو بھی میری بات ماننا پڑتی، میری اتباع کرنا پڑتی، میری فرما برداری کرنا پڑتی۔ تو محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے، اور ان کی بات سے جس کی بھی بات ٹکرائے آپ اس کی بات کو دیوار پر مار دیں، چھوڑ دیں، رد کر دیں، آپ اس بات کے پیچھے نہ پڑیں۔ آپ کو اگر پیچھے چلنا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ چلنا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی توحید آپ کی مضبوط ہونی چاہیے، توحید پر آپ جمے رہیے، شرک نہ آئے۔ اور محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی جائے اور اس کے اندر آپ کسی اور کو شریک نہ کر دیں۔ لا الہ الا اللہ میں اگر چوک ہوگی نا تو آپ شرک میں چلے جائیں گے، اور محمد رسول اللہ میں اگر آپ کمزور پڑ گئے تو آپ بدعت کے اندر چلے جائیں گے۔ تو آپ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ تو اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آپ کا بڑا مضبوط ہونا چاہیے، یعنی توحید اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر 24 حروف ہے، 24 حروف ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں 12، محمد رسول اللہ میں 12، اور دن و رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، یعنی دن کے 12 گھنٹے اور رات کے 12 گھنٹے آپ کو اللہ کی ماننا ہے، محمد رسول اللہ کی ماننا ہے، آپ کو اللہ کی بات سننا ہے، محمد رسول اللہ کی بات سننا ہے۔ 24 حروف ہیں، 24 گھنٹے ہیں، ہر گھنٹے میں ہر لمحے میں تمہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا ہے، اللہ کی توحید کو پکڑے رہنا ہے، اس پر آپ کو یقین رکھنا ہے۔ تو یہ چیز سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ جب یہ مضبوط ہوگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد آپ جو عمل کریں گے وہ آپ کا اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ تو میں ابھی آپ کو ایک پہلی چیز بتا پایا ہوں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا۔ اب دیکھیے دوسری چیز دیکھتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا۔ تمام عبادتوں کے اندر سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور یہ وہ عبادت ہے اللہ نے زمین پر حج کو فرض کیا، اللہ نے اسی زمین پر روزے کو فرض کیا، زکوٰۃ کو اسی زمین پر فرض کیا، اسی دنیا میں فرض کیا، لیکن جب نماز فرض کرنے کا موقع آیا تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا۔ یہ وہ عبادت ہے جو آسمانوں پہ بلا کے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض کی ہے۔
وہ عبادت ہے نماز۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے میرے نبی آپ خود بھی نماز پڑھیے اور دوسروں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیجیے۔ معلوم یہ ہوا نماز اتنی اہم چیز ہے کہ نبی کو بھی حکم ہو رہا ہے، نبی کے گھر والوں کو بھی حکم ہو رہا ہے، نبی کو یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہیے۔ ہمارے یہاں دیکھیے بے نمازیوں کی تعداد کتنی ہے، پورے گھر میں ایک آدمی نمازی، اور معلوم وہ بھی کون؟ جو گھر کا سب سے بوڑھا ہے، وہ پورے گھر کے بدلے کی اکیلا وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ یہ نمازی ہیں جی؟ نہیں، وہ ہمارے بڑے ابا ہیں، وہ پڑھتے ہیں نماز۔ آپ یہ کون نماز یہ کر رہے؟ وہ ہمارے دادا ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں۔ پورے گھر کی اکیلا وہ بیچارہ نماز پڑھ رہا ہے، پورا گھر بے نمازی، عورتیں بے نمازی، مرد بے نمازی، بچے بے نمازی، بہویں آئی وہ بھی بے نمازی، بیٹیاں ہیں وہ بھی بے نمازی۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں تو تعجب ہوگا سن کر، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پہ نماز کو ایمان کہا ہے، ایمان فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ ذرا غور کیجیے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں نماز کو ایمان کہا ہے، معلوم یہ ہوا کہ بغیر نماز کے ایمان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، بغیر نماز کے انسان کے ایمان کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ نماز ہے تو ایمان ہے، نماز کو ایمان کہا ہے اللہ رب العالمین۔ اسلام کے اندر بغیر نماز کے ایمان کا کوئی تصور نہیں، آپ سوچ لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند تھی، آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے نبی کے انتقال کا وقت ہے، کمزوری کی وجہ سے آواز نہیں نکل رہی ہے، ہونٹ ہل رہے ہیں، ہونٹ حرکت کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے میں نے اپنے کانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک پہ رکھ دیا، آپ کے ہونٹوں پہ رکھ دیا، ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، میں نے اپنے کانوں سے سنا نبی اپنے انتقال سے پہلے فرما رہے تھے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، او میرے امتیوں، او دنیا کے لوگوں، نماز کا خیال رکھنا، نماز کو پڑھتے رہنا، نماز کو قائم کرتے رہنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی۔ آپ کو اتنی محبت تھی نماز سے، اور حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اگر آپ کل قیامت کے دن میدان محشر میں عرش کا سایہ چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ، تو آپ کو نمازی بننا پڑے گا۔ بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، ایک وقت کی نماز پڑھ کے نکلا تو دوسرے وقت کا خیال، ظہر کی پڑھ کے نکلا تو عصر کی فکر ہو گئی، اور عصر کی نماز پڑھ کے نکلا تو مغرب کی اس کو فکر ہو گئی۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، یہ تو جمعہ پڑھ کے نکلتے ہیں تو سوچتے ہیں اگلے جمعے کو آنا ہے، جمعہ پڑھ کے نکلتے ہیں تو اگلے جمعے کو آنا ہے۔ فرمایا اگر عرش کے سائے میں جگہ چاہتے ہو تو ظہر پڑھ کے نکلے عصر کی فکر، عصر پڑھ کے نکلے تو مغرب کی فکر۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، نماز نہ چھوٹ جائے گی۔ اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں، کل قیامت کا دن ہوگا، انسان اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا۔ پیارے نبی کی حدیث ہے
بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاۃ، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندے سے اگر کسی چیز کے بارے میں سب سے پہلے سوال کرے گا تو وہ نماز کے بارے میں سوال کرے گا کہ تو نماز پڑھتا تھا کہ نہیں، نمازیں کتنی پڑھ کے آیا۔ حدیث کے اندر آیا فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر نمازیں اس کی پوری نکلی تو باقی کے اعمال میں کچھ کمی آ بھی گئی تو اللہ پوری کر دے گا، لیکن نمازوں میں ڈگمگا گیا، نمازیں اس کی پوری نہ نکلی تو باقی کے اعمال میں بھی وہ گرتا چلا جائے گا۔ جی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نماز کا معاملہ اتنا آسان نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد دوسرا نمبر کس کا آتا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم۔ اور ایک حدیث آپ کو اور بتاؤں، ایک روایت اور بتاؤں آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے نمازوں کی حفاظت کی، جس نے نمازوں کو پڑھا، کانت لہو نور و برہان و نجات یوم القیامہ، یہ نمازیں اس کے لیے کل قیامت کے دن روشنی بن کر آئیں گی، نجات کا ذریعہ بن کر آئیں گی۔ اور آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ، جس نے نمازوں کی حفاظت نہیں کی، جنہوں نے نمازوں کو نہیں پڑھا، کل قیامت کے دن نہ تو یہ روشنی کا کام دیں گی اور نہ یہ تمہارے نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ اور آگے اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بے نمازیوں کو سن لو غور سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان بے نمازیوں کو قارون کے ساتھ میں اٹھائے گا، فرعون کے ساتھ میں اٹھائے گا، حامان کے ساتھ میں اٹھائے گا، ابی بن خلف کے ساتھ میں اٹھائے گا۔ بے نمازیوں کا حشر کس کے ساتھ میں کیا جائے گا؟ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ۔ قارون کے بارے میں سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ اللہ رب العالمین نے پورے خزانے کے ساتھ جس کو زمین میں دھسا دیا، فرعون جس کو اللہ نے سمندر میں ڈبا دیا، اور حامان اس فرعون کا وزیر تھا، اور ابی بن خلف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کا سردار تھا جس کو جنگ بدر کے اندر مارا گیا۔ سمجھے؟ ان چار لوگوں کے ساتھ میں کس کو اٹھایا جائے گا؟ بے نمازیوں کو۔ اور علامہ ابن قیم نے، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا پیارا نقطہ یہاں پر بیان فرمایا ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار لوگوں کا نام بتایا کہ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا۔ جانتے ہو قارون بہت دولت مند تھا، بہت دولت مند، یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، آپ لوگوں کو معلوم ہے نا بہت دولت مند تھا قارون۔ فرمایا اگر کوئی اپنے دولت کی وجہ سے نماز سے پیچھے رہ جاتا ہے، اپنے پیسے کی وجہ سے نماز سے پیچھے رہ جاتا ہے، اللہ نے اس کو اتنا دے دیا کہ نمازوں سے بے پرواہ ہو گیا، تو ایسے آدمیوں کو کل قارون کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا جن کی دولت کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ پائے تھے، جو اپنے دولتوں کی وجہ سے، مال کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پائے، نمازوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، تو قارون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فرعون اپنے زمانے کا بادشاہ تھا، اب اگر کوئی آدمی بادشاہ بن جائے یا کوئی بہت بڑے عہدے پر چلا جائے اور اس عہدے کے اندر وہ اپنا اتنا بزی ہو جائے، اتنی ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لے کہ نماز پڑھنے کا اس کو موقع نہ مل پائے، اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو اپنے عہدے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے تو سمجھ لو کہ کل قیامت کے دن اس کو فرعون کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا، کیونکہ فرعون بھی بادشاہ تھا۔ اور تیسرا نام لیا ہے حامان کا۔ حامان وزیر تھا فرعون کا، اور وزیر کو کام بہت ہوتے، فرمایا اگر کوئی اپنے کام میں اتنا بزی رہتا ہے، دکان میں بیٹھا ہے تو دکان ہی میں بیٹھا ہے، فیکٹری میں ہے تو فیکٹری میں ہی ہے، یا کسی کی نوکری کرتا ہے، اگر اس کی وجہ سے وہ نماز پڑھنے میں سستی برتتا ہے، کوتاہی برتتا ہے، فرمایا ایسے بے نمازی کو کل قیامت کے دن حامان کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا، کیونکہ یہ فرعون کی یہاں نوکری کرتا تھا، وزیر تھا اس کا۔ اور ابی بن خلف کے ساتھ ان لوگوں کو اٹھایا جائے گا
یہ اپنے زمانے کا بہت بڑا بزنس مین تھا، بہت بڑا تاجر تھا۔ اب اگر کوئی آدمی اپنے بزنس کی وجہ سے، اپنے تجارت کی وجہ سے، اپنے دکان کی وجہ سے، اپنے کام دھندے کی وجہ سے نمازوں سے دور رہنے لگا، نمازوں کو چھوڑنے لگا، نمازوں سے بچنے لگا، پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ایسا آدمی جو اپنے تجارت اور کاروبار کی وجہ سے نمازوں سے دور ہو گیا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو ابی بن خلف کے ساتھ میں اٹھائے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ اب اگر آپ ذمہ دار ہیں اور نماز چھوڑ رہے ہیں تو فرعون کے ساتھ، دولت مند ہیں نماز چھوڑ رہے ہیں تو قارون کے ساتھ، کام میں زیادہ بزی ہے تو حامان کے ساتھ، اور بڑے بزنس مین ہیں تجارت پیشہ ہیں تو ابی بن خلف کے ساتھ۔ اور ایک آخری بات بتا دوں آپ کو نماز کے تعلق سے، کیونکہ مجھے ابھی 3 چیزیں اور بتانا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی اپنے محل پہ چڑھیں گے، بالا خانوں پہ چڑھیں گے، اور وہاں پہ جب جھانک کے دیکھیں گے تو جہنم بھی نظر آئے گی اور جہنمی بھی دکھائی دیں گے۔ یہ جہنمیوں کو جب دیکھیں گے تو دیکھیں گے یہ تو میرے محلے کے لوگ ہیں، یہ تو میرے خاندان کے لوگ ہیں، یہ تو ہمارے ہی گاؤں کے، ہمارے ہی قصبے کے، ہمارے ہی بستی کے لوگ ہیں، ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، او لوگوں تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے، تم جہنم میں کیسے آ گئے، کون سا عمل تمہارا کم پڑ گیا، کون سی نیکی تمہاری کم پڑ گئی، اس وجہ سے تم جہنم کے اندر چلے گئے، اللہ نے تمہیں کس لیے جہنم میں ڈال دیا، ما سلککم فی سقر، تو جواب آئے گا ان جہنمیوں کا، قالوا لم نک من المصلین، او جنتیوں ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نے نمازی تھے، لم نک من المصلین، ہم نے نمازی تھے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے مجھے جہنم کے اندر ڈال دیا۔ جی بے نمازی تھے، نمازوں سے بڑا جی چرایا کرتے تھے، لم نک من المصلین۔ تو دوسری چیز کیا ہے جو آپ کی بڑی مضبوط ہونا چاہیے، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ آئیے تیسری چیز دیکھتے ہیں، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، آپ زکوٰۃ بھی ادا کیجیے، زکوٰۃ میں کوئی سستی نہیں ہونا چاہیے، اتنا دے دو، اتنا بچا لو، اتنا رکھ لو، نہیں، جتنا آپ کا بن رہا ہے اتنا دیجیے۔ اور آپ کو ایک بڑی حیرت کی بات بتاؤں، اللہ کی رحمت تو بہت کشادہ ہے نا، اللہ تو اس پر بھی رحم کرتا ہے جو اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اور اس پر بھی رحم کرتا ہے جو اس کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اللہ اتنا رحم کرنے والا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میری رحمت تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر اللہ رب العالمین کی خصوصی طور سے رحمتیں برسنے لگے، فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتا رہے۔ اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں خصوصی طور سے میرے اوپر ہو، خاص طور سے میرے اوپر ہو، اللہ کی رحمتوں کی برسات میرے اوپر ہو جائے، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہے زکوٰۃ کا معاملہ۔ اب زکوٰۃ کا حساب کیا ہے، اس کا نصاب کیا ہے، یہ آپ لوگ اپنے عالموں سے پوچھ لیجیے گا۔ ہاں لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ عورتیں جو زیور پہنتی ہیں ان میں بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اگر وہ زیور نصاب کو پہنچ رہا ہے۔ 85 گرام سونا اور تقریباً 600 گرام چاندی ہے اگر کسی عورت کے پاس میں، تو یہ نصاب کو پہنچ جائے، اس میں نکالنا پڑے گا زکوٰۃ۔ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی، ساتھ میں اس کی ایک بچی ہے، ہاتھوں میں 2 سونے کے کنگن پہنے ہوئے، پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کیا اس کنگن کی تم زکوٰۃ نکالتی ہو؟ اس عورت نے جواب دیا کہ ہاں اللہ کے نبی ہم اس کنگن کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ان کنگنوں کی زکوٰۃ نہ نکالی گئی اور یہ کنگن اتنے ہیں جو نصاب کو پہنچ رہے ہیں، جو اس کا حساب ہے اس کو پہنچ رہے ہیں،
اور پھر اس کی زکات اگر نہ نکالی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان دونوں سونے کے کنگن کے بدلے میں جہنم کے اور آگ کے کنگن اس کے ہاتھوں میں پہنائے گا۔ تو اس لیے زکات نکالنا بڑی ضروری ہے۔ پیسہ ہے تو پیسے میں، سونا چاندی ہے تو سونا چاندی میں، اور ہاں اگر آپ کے پاس میں کھیت ہے تو کھیتوں میں۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یہاں پر ایک بات سن لو، کھیت کا معاملہ پیسے سے اور سونا چاندی سے تھوڑا الگ ہے، زیور سے تھوڑا الگ ہے۔ پیسے میں اور زیور میں سال میں ایک بار نکالنا ہے، لیکن غلے میں، اناج میں، فصل میں جتنی مرتبہ آپ اناج اور فصل اور غلہ اگائیں گے ہر مرتبہ نکالنا ہے۔ آپ نے دھان کی کھیتی کی، 4 مہینے میں کھڑے ہو گئے، دھان تیار، آپ نے کاٹ دیا، آپ اس میں زکات دیجیے۔ آپ نے گیہوں اگایا، 4 مہینے میں وہ کھیتی تیار ہو گئی، آپ نے اس کو کاٹا، گیہوں آئے آپ کے پاس، اب آپ اس میں زکات دیجیے۔ ہر فصل میں آپ کو نکالنا ہے۔ اگر آپ کے پاس میں 750 کلو، 7.5 کوئنٹل آپ کے پاس غلہ ہے تو آپ کو اس میں سے زکات نکالنا پڑے گی۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي قَالًا كَانُوا يَرُدُّونَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ إِلَىٰ مَنْعِهِ۔ جو لوگ زکات دینے سے انکار کر رہے ہیں، اگر وہ نبی کے زمانے میں ایک بکری کا بچہ بھی زکات میں نکالا کرتے تھے، یا ایک رسی جو اونٹ کے گلے میں باندھی جاتی ہے وہ رسی بھی نبی کے زمانے میں زکات میں نکالا کرتے تھے، اور آج اگر وہ زکات دینے سے انکار کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں ایسے لوگوں سے جنگ کروں گا، میں ان سے لڑوں گا، جنگ کروں گا۔ آپ اندازہ کریں کہ جنگ کس سے کی جاتی ہے۔ اور کل قیامت کے دن زکات نہ نکالنے والوں کا جو انجام ہوگا وہ تو آپ کو معلوم ہے۔ حدیثوں کے اندر آیا جو لوگ اپنے مال و دولت کو، روپیہ پیسہ، سونے چاندی، زیورات، تمام چیزوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک سانپ کی شکل میں، ایک گدھے کی شکل میں وہ روپیہ پیسہ اس آدمی کا پیچھا کرے گا، مسبل لہ یوم القیامت شجاعا، اس کا پیچھا کرے گا اور اس آدمی کے پاس میں پہنچے گا اور اس کو پکڑ لے گا، اور اس کے بعد میں اپنے منہ کو اس آدمی کے پاس میں لے جائے گا۔ وہ آدمی ڈر کے مارے کہے گا کہ تو کون ہے، میرے پیچھے کیوں لگا ہوا ہے، تو میرا پیچھا میدان محشر میں کیوں کر رہا ہے، میرا تیرا کیا بگاڑا ہے، تو ڈھونڈ کر مجھے میرے ہی پیچھے کیوں لگ رہا ہے۔ جب وہ اس کے سامنے لائے گا وہ سانپ وہ عزا اس سے کہے گا انا مالو کا، انا کنزو کا، ارے میں تو تیرا مال ہوں، میں تو تیرا خزانہ ہوں، میں تو تیرا مال ہوں۔ دنیا کے اندر جس طریقے سے سانپ اپنی کنڈلی مار کر بیٹھتا ہے، ایسے ہی تو دنیا کے اندر مال کے اوپر کنڈلی مار کے بیٹھ جایا کرتا تھا، آج اللہ رب العالمین نے وہی تیرے مال کو سانپ کی شکل میں بنا دیا۔ اور حدیث کے اندر آیا اس آدمی کے پورے ہاتھوں کو اور اس کی جبڑوں کو چبا جائے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جن لوگوں کو اللہ نے مال و دولت، سونا چاندی دے رکھا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں نہیں دیتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ کل قیامت کے دن یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، اس مال کو جہنم کے اندر تپایا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم، اور اس گرم گرم مال کو جس کو آگ کے اندر پگھلایا گیا ہوگا اس کے ماتھے پہ لگا دیا جائے گا، اس کے پہلو پہ لگا دیا جائے گا اور اس کی پیٹھ پہ لگا دیا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، ارے یہ تیرا ہی تو مال ہے، تیرا ہی تو خزانہ ہے، جا تو اپنے مال کا، اپنے خزانے کا مزہ چکھ لے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، پیشانی پہ لگائے گا، پہلو پہ لگائے گا اور پیٹھ پہ وہ گرم گرم مال لگا دیا جائے گا، آگ میں تپائے گا۔ اس لیے
کہ جب کسی آدمی سے کچھ زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا جائے کہ بھائی آپ اپنا پیسہ اللہ کے راستے میں دو، زکوٰۃ دو، انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو مدرسے کے مولانا صاحب آ رہے ہیں، ہاتھ میں ان کے رسید بھی ہے، تو پہلے دیکھ کر اپنے ماتھے پر بل لے آتا ہے، شکن پڑ جاتا ہے، ناک منہ اپنا سمیٹنے لگتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جو شکن آئی تھی نا یہاں پر دیکھ کر کہ میں کیوں دوں، ہمیشہ آ جاتے ہو، ہر ٹائم چلے جاتے ہو، پریشان کر کے رکھ دیتے ہو، کماتا میں ہوں، دے تمہیں دوں، یہ جو تمہارے ماتھے پہ بل پڑے نا، یہ جو شکن آئی سب سے پہلے اسی کو جلایا جائے گا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، انہوں نے دیکھا مولانا صاحب وہاں پہ کھڑے ہوئے تو وہ یوں کھڑے ہو گئے اپنا پہلو گھما کر، جو پہلو گھما کر کھڑے ہوئے تو اب دوسرے نمبر پہ پہلو کو داغا جائے گا، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں دیکھ کے بھاگ لیتے ہیں کہ ہمیں کچھ دینا نہ پڑ جائے، جبکہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کی پیٹھوں کو یعنی پیشانی کو بھی، پہلوؤں کو بھی اور پیٹھوں کو بھی آدمی پہلے دیکھتا ہے، پھر مڑتا ہے، پھر چلا جاتا ہے کہ دینا نہ پڑ جائے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین تینوں چیزوں کو ڈال دیتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا معاملہ ہو گیا، یہ آپ کی بڑی مضبوط ہونا چاہیے، یہ بنیاد ہے اسلام کی۔ نماز تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز اور اس کے بعد زکوٰۃ۔ اب چوتھی چیز دیکھیے، ولا حج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چوتھی چیز کیا ہے؟ حج ہے۔ حج سب کے اوپر فرض نہیں ہے، حج اس آدمی کے اوپر فرض ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اس لائق بنایا ہے۔ آپ کے پاس میں اگر پیسہ ہے، مال و دولت ہے، حج فرض ہے آپ کے اوپر تو آپ چلے جائیے، اگر اتنا نہیں ہے تو آپ کے اوپر حج فرض نہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے اندر طاقت ہے وہ حج کرنے کے لیے جائے۔ طاقت سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الزاد والراحلہ، آپ کے پاس میں سواری ہونا چاہیے، جانے کی طاقت ہونا چاہیے، راستے میں جو خرچہ ہوگا وہ پیسہ ہونا چاہیے۔ اگر اتنا سب کچھ ہے آپ کے پاس تو آپ جائیے، حج فرض ہے۔ ہاں اگر آپ نے حج کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اگر حج مبرور کر کے آیا یعنی آپ نے حلال پیسے سے حج کیا، کسی کا حق مار کے نہیں گئے، حرام دولت سے حج کرنے کے لیے نہیں گئے، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اللہ رب العالمین نے اگر اس حج کو قبول کر لیا تو پھر جنت کے علاوہ کوئی اس کا بدلہ نہیں، پھر جنت ہی ملے گی آپ۔ لیکن ہمارے یہاں تو حاجیوں کا بڑا عجیب حال ہے، ایسے ایسے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا ایک بار کہ ایک صاحب تھے، وہ ایک دکاندار سے سامان ادھار لیا کرتے تھے، ایک دکاندار سے سامان ادھار لیا کرتے تھے، پھر ان کا من ہوا کہ حج کرنے کے لیے چلے جائیں، تو دکاندار نے ان سے یہ کہا کہ بھائی اب تو آپ حاجی بننے والے ہیں، آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارا ادھار تو دیتے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھ میں تیرا ادھار کوئی کھا تھوڑی جا رہا ہوں، مار تھوڑی لے رہا ہوں، میں حج کر کے جب آؤں گا تو تیرا ادھار چکا دوں گا پکا۔ اور اس کے بعد وہ حج کرنے چلے گئے، حج کر کے لوٹے تو اس دکاندار کے پاس پہنچے، کہنے لگے ہاں بھائی وہ میرا جو کھاتا ہے جس میں سب لکھا ہوا ہے وہ نکال ذرا، کہاں ہے کاپی، کہاں پہ تم نے سب لکھا تھا، رجسٹریشن نکال ذرا، کہاں ہے؟ تو یہ دکاندار تو بڑا خوش ہو گیا کہ آج جو ہے ہمارے پیسے ادھار کے مل جائیں گے۔ اس نے نکالا وہ کھاتا اور جلدی سے ڈھونڈا کدھر ہے ان کا حساب و کتاب، کہا کہ یہ ہے آپ کا حساب کتاب، یہ لکھا ہوا ہے۔ کہنے لگے کہ یہ جو میرا نام تو نے لکھا ہے نا، اس نام کے آگے حاجی بڑھا لے، اس نام کے آگے حاجی بڑھا لے۔ تو کچھ لوگ اس لیے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ نام کے آگے، ہاں ایسے ایسے بھی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ لوگ اس سے حاجی کہنے لگے، انہیں حاجی کہلوانے کا بڑا شوق ہوتا۔ ایسا حج اللہ کے یہاں قبول ہوگا، الحج المبرور، ایسا حج اللہ قبول کرتا ہے جو حلال پیسے سے ہو، کسی دوسرے کا حق مار کے نہ گئے۔ تو حج کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے پاس میں روپیہ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، آپ کے اندر استطاعت ہے تو حج فرض ہے، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو چوتھی چیز کیا ہے؟ حج۔ اور پانچویں چیز بتا دیتا ہوں آپ کو
5ویں چیز ہے رمضان کے روزے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا وصوم رمضان، یوم رمضان، رمضان کے روزے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. روزے دار بندہ اللہ کو بڑا پیارا ہوتا ہے، اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے روزے دار بندہ. آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے بلایا کہ آپ ہمارے پاس آئیے پہاڑ پر، ہم آپ کو توریت دیتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، کہا کہ 30 روزے رکھیے اور میرے پاس میں آئیے. موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے رکھے اور کوہ طور پہ جب جانے لگے کتاب لینے کے لیے، توریت لینے کے لیے، انسان جب روزے رکھتا ہے تو اس کے منہ سے تھوڑی سی بو آنے لگتی ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے، بو آنے لگتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے منہ سے بھی ہلکی سی بو آ رہی ہے اور میں کلیم اللہ ہوں، اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ باتیں کرتا ہوں، میرے منہ سے بو آ رہی ہے. تو پہاڑ پر ایک خوشبودار گھاس تھی، اس کو توڑا، منہ میں رکھا اور اس کو چبا لیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ یہ تم نے کیا کیا؟ فرمایا اللہ تجھ سے باتیں کرنا تھی اور منہ سے بو آ رہی تھی روزے رکھنے کی وجہ سے، اس لیے میں نے یہ خوشبودار گھاس کو چبا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ کیا تجھے معلوم نہیں ہے روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو اللہ رب العالمین کو کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. اے موسیٰ یہ تو نے کیا کیا؟ اب واپس جا 10 روزے اور رکھ، اور جب تیرے منہ سے اسی طریقے کی بدبو آنے لگے جو ابھی آ رہی تھی تب میرے پاس میں آنا، تب میں تجھے کتاب دوں گا. 2 آدمی اگر کھڑے ہو جائے روزے دار ہوں تو منہ کی بدبو اتنی آتی ہے لوگ برداشت نہیں کر پاتے، لیکن اللہ کو بدبو اتنی پسند ہے کہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ. تو 5ویں چیز کیا ہے؟ رمضان کے روزے. تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے، یعنی آپ کی توحید مضبوط ہونا چاہیے. نماز یہ بھی بنیاد ہے، آپ کی بہترین ہونا چاہیے. اور اس کے بعد زکوٰۃ، 4تھی چیز حج، اور 5ویں چیز روزے. اب آخری بات بتا کر میں یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں. روزے تو ہم سب رکھ لیتے ہیں، لیکن روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد ہے اللہ کا ڈر، تقویٰ، یہ روزے کا مقصد ہے. اور دیکھو میں یہ آخری بات بتا رہا ہوں یہاں سے اور پھر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سب نے سنا ہوگا. ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، گرمی کا زمانہ تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی. آگے سفر کو چلنے کے بعد دوپہر کے وقت میں عبداللہ ابن عمر ہیں اور ان کے ساتھ میں کئی لوگ جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کہیں پر اگر کوئی سایہ نظر آ جائے تو سائے میں تھوڑی دیر رک جاؤ، تھوڑا آرام بھی کر لیں گے، کھانا بھی کھا لیں گے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک پہاڑ کے سائے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوپہر کے وقت میں گرمی کے زمانے میں رک گئے. دسترخوان بچھایا گیا، سارے کے سارے ساتھی آپ کے بیٹھ گئے، ابھی کھانا شروع نہیں کیا تھا. اتنے میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا ایک چرواہا بڑی دور سے اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا آ رہا ہے اور وہ بھی سائے کی تلاش میں ہے، وہ بھی سائے میں آنا چاہتا ہے. وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس میں آیا، ساتھیوں سے کہا کہ ابھی رک جاؤ،
جب یہ چرواہا پاس میں آ جائے گا تو اس کو بھی اپنے کھانے میں شریک کر لیں گے، بیچارہ بھوکا ہوگا، کب سے بکریوں کو چرا رہا ہوگا، چلچلاتی دھوپ میں یہ بھی مارا جنگل کے اندر پھر رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے سے کہا او میرے بھائی تم بھی آ جاؤ، دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا تیار ہے، آؤ کھانا کھا لو۔ وہ چرواہا جواب دیتا ہے آپ لوگ کھانا کھا لیجیے، میں روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کو بڑی حیرت ہوئی کہ اگر رمضان کا مہینہ ہوتا تو ہم بھی روزے سے ہوتے، لیکن اس نے یہ کون سا روزہ رکھا ہوا ہے؟ کہا کہ او اللہ کے بندے یہ تو نے کون سا روزہ رکھا؟ فرمایا کہ میں نے نفل روزہ رکھا ہے۔ کہا تو نے اتنی گرمی کے زمانے میں، اس سلسلہ کی دھوپ میں، عرب کی گرمی میں اور اس جون کے مہینے میں تو نے یہ روزہ کیوں رکھا ہے؟ جواب دیتا ہے کہ میں نے روزہ اس لیے رکھا ہے کہ زندگی بڑی چھوٹی سی ہے اور آخرت بہت بڑی ہے، وہاں پہ جانا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ کے سامنے جائے تو زیادہ سے زیادہ اعمال کر کے جائیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں لے کر جائیں، زیادہ سے زیادہ نیک عمل لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہو۔ عبداللہ ابن عمر سوچنے لگے کہ یہ روزے سے تو ہے، لاؤ اس کا ایمان چیک کرتے ہیں، اس کے روزے اس کو فائدہ دے رہے ہیں کہ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کیا بکری بیچو گے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں بکری نہیں بیچ سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں تو غلام ہوں، بکری میری نہیں ہے، بکریوں کا مالک تو کوئی دوسرا ہے، میں کیسے بیچ سکتا ہوں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم بکری مجھے بیچ دو، میں تمہیں قیمت دوں گا اور تم اس قیمت کو رکھ لینا۔ جب تمہارا مالک تم سے پوچھے گا کہ بکری کیسے کم ہو گئی تو کہہ دینا کسی جنگلی جانور نے حملہ کر دیا تھا اور وہ بکری کو لے کر چلا گیا، بکری مر گئی۔ جنگلوں کے اندر تو جانور کیا، جنگلی جانور تو انسانوں پر بھی حملہ کر دیتے ہیں۔ تمہارے مالک کو یقین ہو جائے گا، تمہارا مالک کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور مال بھی تمہارے پاس میں آ جائے گا، بہانہ بھی تمہارا چل جائے گا۔ اس نے جب یہ بات عبداللہ ابن عمر کی سنی، جواب دیتا ہے کہ میں بکریوں کے مالک کے سامنے تو جھوٹ بول دوں گا، میں بکریوں کے مالک کو تو بتا دوں گا، میں بکریوں کے مالک کے سامنے تو جا کے بہانہ کر دوں گا، لیکن کل قیامت کے دن اس اللہ کے سامنے میں کیا بولوں گا، اس اللہ کو میں کیا جواب دوں گا، اس کے سامنے میں کیا جھوٹ بولوں گا، اس کے سامنے میں کون سا بہانہ بناؤں گا۔ اگر ان بکریوں کا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ یہ کہا کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ کہنے کے بعد اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ عبداللہ ابن عمر کو اس کی اس بات کا بڑا اثر ہوا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور بہت دور تک اس چرواہے کو دیکھتے رہے۔ جب وہ چرواہا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، عبداللہ ابن عمر نے کہا سچ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو واقعی دیکھ رہا ہے، اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ ساتھیوں سے معلوم کیا کہ یہ کون غلام ہے، کس کا غلام ہے، کہاں پہ رہتا ہے۔ جواب دیا گیا کہ یہ مدینہ کے اندر فلاں آدمی کا غلام ہے۔ سفر سے واپس آئے اور آنے کے بعد اس شخص کے پاس میں پہنچے، جا کر کہنے لگے او اللہ کے بندے میں تیرا غلام خریدنا چاہتا ہوں، کیا تو اپنے غلام کو بیچے گا؟ کیا کون سا غلام تم خریدنا چاہتے ہو؟ جواب دیا فلاں غلام کو میں تیرے خریدنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر نے اس کو قیمت دے دی اور اس مالک نے غلام ان کے حوالے کر دیا، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ اس موقع پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی تھی وہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اس بات کو یاد رکھیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا او لوگوں، اس کے ایک جملے میں کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے ایک جملے نے اس کو دنیا کے اندر غلامی سے آزاد کرا دیا۔ یہی ایک جملہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کل قیامت کے دن اس کو جہنم سے بھی آزاد کرا دے گا، کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے۔ تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر اللہ کا ڈر آئے۔ بھئی آپ پانی کیوں نہیں پیتے؟ آپ اکیلے کمرے میں بیٹھے ہیں اور آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہے، پانی بھی رکھا ہوا ہے، لیکن اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، آپ نہیں پیتے۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد تقویٰ ہے کہ اللہ کا ڈر آپ کے دل میں بیٹھ جائے۔ تو یہ 5 چیزیں میں نے آپ کو بتائی
کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزے، یہ 5 بنیاد ہیں اسلام کی. یہ جتنی مضبوط ہوں گی آپ کا ایمان، آپ کا اسلام اتنا ہی مضبوط ہوگا، اور جتنے بھی بڑی عمارت آپ اس سے قائم کرتے چلے جائیں گے، جتنی بھی نیکیاں کرتے چلے جائیں گے، سب بڑی مضبوط ہوں گی. لیکن اگر یہ 5 چیزیں آپ کی کمزور ہیں، توحید کمزور ہے، نماز کمزور